بسم الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، توفیق اور اس کی عنایت سے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے میں مسئلہ توحید اور رد شرک پر گفتگو کر رہا ہوں۔ مسئلہ توحید کے بارے میں اس وقت جو توحید کے اندر مین ٹاپک کے اندر جو منی ٹاپک ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ لا یقولن اللہ کہنے میں وہ صادق نہیں تھے، اور یہ ان کا اقرار مجبوری کا اقرار تھا، اضطراری تھا، ان کے اندر کی کیفیت کو جگانے کے لیے تھا، یہ ہمہ وقتی ان کا عقیدہ نہیں تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ وہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے یہ درست نہیں ہے، اور یہ جو اس کے اوپر آیت دلیل دی جاتی ہے وہ آؤٹ آف کنٹینس ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پچھلے پروگرام میں نے کچھ عقلی دلائل اس کے اوپر دیے تھے، آج بھی میں کچھ عقلی دلائل اور مزید اسی ٹاپک کے اوپر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ معلوم نہیں اللہ سبحانہ و تعالی کس کے دل میں یہ بات ڈال دے اپنی رحمت سے کہ وہ اس پر مزید سوچنا، کام کرنا شروع کر دے، اور یہ جو 700 سال کا ایک شور شرابہ ہے توحید کے نام پر، اس کا رد کرنے کے لیے اور اس کا بطلان ظاہر کرنے کے لیے کوئی اور کام آگے اس کو چلائے۔ کیونکہ ہمارے دوستوں نے ہر کتاب توحید کے اندر جب اس کی ابتدا کی ہے تو اسی آیت کو دلیل بنایا ہے، تو اس لیے میں مختلف زاویوں سے اس آیت کی جو اصل حقیقت اور اس کا معنی ہے اس کو بیان کر رہا ہوں، اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ مشرکین کا یہ قطعی عقیدہ نہیں تھا۔ اس کے اوپر میں نے کچھ عقلی دلائل دیے، آج پھر میں کچھ عقلی دلائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لقب جو قرآن میں بیان فرمایا با اعتبار مذہب، ریلیجن، ملت، وہ حنیف ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ وہ حنیف تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ حنیف کا معنی یہ ہوتا ہے، اصلاً آپ کسی لغت کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، حوالے میں نے نہیں پڑھنے کیونکہ یہ عقلی دلائل میں دے رہا ہوں، لیکن عقلی دلائل کا یہ بھی مطلب نہیں کہ جو میرے منہ میں آتا وہ کہتا چلا جاؤں، نہیں، الحمدللہ اس کے اوپر بھی حوالہ جاتا ہے۔ اور حنیف کا لفظ آپ کسی لغت کی کتاب میں ابن منظور افریقی کو دیکھ لیں، امام راغب اصفہانی کو دیکھ لیں، علامہ جوہری کو دیکھ لیں، علامہ ابن اسیر کو دیکھ لیں، یعنی جتنی بھی کتب لغت ہیں ان کے اندر یہ معنی لکھا ہوا ملے گا۔ حنیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک رستے کے اوپر لوگ چل رہے ہوں اور وہ کثیر تعداد میں لوگ جا رہے ہوں، جب وہ سارے لوگ اس رستے پہ چل رہے ہوں تو ایک بندہ اس رستے سے مڑ جائے، الگ ہو جائے، اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنا رخ اس رستے سے موڑ لے، اس کو کہتے ہیں حنیف۔ اس لیے جو پیر تھوڑا سا پاؤں ٹیڑھا ہوتا ہے اس کو بھی حنیف کہتے ہیں کہ وہ سیدھے ہونے کی بجائے کچھ مڑا ہوا سا ہے، یعنی رخ موڑ لے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے قبل اور آپ کے زمانے کے مشرکین ایک راہ، شرک کی راہ پہ چل رہے تھے، اور وہ شرک کی راہ یہ تھی کہ وہ توحید خمسہ، اللہ تعالیٰ کی ذات،
کے اندر انہوں نے چاند، تاروں، بتوں، جنات کو شریک بنایا ہوا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر کچھ کائنات کا پیدا کیا ہے، اور پھر یہ سارے مل کر چلاتے ہیں، تنے تنہا اللہ جان نہیں سکتا سب کو، تو یہ اللہ کو خبریں دیتے ہیں، اور چونکہ یہ خدا کا جز، اس کی اولاد، اس کی خلق تدبیر میں شریک ہیں، اس لیے یہ عبادت کے مستحق ہیں۔ وہ یہ نہیں مان رہے تھے کہ یہ وسیلہ مانتے ہیں، یہ سرے سے بحث ہی نہیں ہے، اور یہی لوگوں کی راہ تھی۔ اسی راہ کے اوپر، اسی ڈگر کے اوپر قافلہ اکرامہ دوا تھا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو لوگ ان پہ ایمان لائے ان کے سوا، اور بعد کے لوگ بھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی پالا تھا، سنبھالا تھا، ان کی تربیت فرمائی تھی، جس کا ذکر سورہ انبیاء کے اندر آتا ہے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام اپنے اس سینس میں آئے، سینس کے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چلے پھرے، دیکھا، جب اس حالت میں آئے تو انہوں نے لوگوں کو اس راہ پہ چلتے ہوئے دیکھا کہ یہ تو شرک کی راہ ہے، تو انہوں نے جس ڈائریکشن شرک کی، جس راہ پر، شاہراہ پر چل رہے تھے لوگ، اس سے اپنا رخ موڑ لیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف اپنا رخ کر لیا، اور پھر وہ یہ اعلان یوں کرتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ وہ کہتے ہیں یہ جس ڈائریکشن میں تم جا رہے ہو نا، تمہارا رخ ہے، میں نے اس سے اپنے رخ کو موڑا اور اپنی توجہ اور اپنا رخ اس کی طرف کیا جو زمین و آسمان کا پیدا فرمانے والا ہے، اور یہ جو میرا رخ موڑنا ہے، اب میں حنفی ہو گیا ہوں، اب میں حنفی ہوں۔ تو وہ جب حنفی بنے تو انہوں نے کہا میں نے اپنا رخ موڑا، کس سے؟ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مان رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مڑے اور فرمایا اب میں حنفی ہوں۔ تو جب وہ حنفی بنتے ہیں تو ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں وما انا من المشرکین، اب جس رخ پہ تم چل رہے ہو نا، نہ میرا پہلے اس سے کوئی تعلق تھا نہ اب کوئی تعلق ہے، میں اس رستے کا راہی نہیں ہوں، میں اس راہ کا راہی نہیں ہوں کہ میں اللہ کی ذات، اس کے خلق، تدبیر، علم اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کروں، نہیں، میں نے اپنا رخ اس سے موڑ لیا ہے۔ اب وہ بن گئے حنفی، وہ ہو گیا رستہ حنیف۔ جب وہ حنفی بن گئے تو انہوں نے کس بات سے رخ موڑا تھا کہ مشرک یہ مان رہے تھے کہ یہ سیدھی راہ ہے، ہم سیدھی راہ پر ہیں، ہم ہدایت کے اوپر ہیں اور یہ راہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اس اعتقاد سے اپنا رخ موڑ لیا۔ اب یہ سوال ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ تمام مشرکین اللہ تعالیٰ کو خالق اور مدبر مانتے تھے، اور وہ لَيَقُولُنَّ اللہ دل و جان سے کہتے تھے، اور پھر وہ موحد تھے، ہمیں لفظ نوٹ کر لیں کہ خالق اور مدبر بھی وہ مان رہے تھے، لَيَقُولُنَّ اللہ کے بھی وہ قائل تھے، اور اس میں وہ موحد بھی تھے۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور علیہ السلام تک جو لوگ حنیف بنے تھے، جنہوں نے مشرکین کے اعتقاد اور افعال سے اپنا رخ موڑ لیا اور وہ رخ موڑ کر حنفی بن گئے تھے، اگر پہلے ہی مشرکین حنفی تھے اور وہ خالق اور مدبر اور لا یکون اللہ کے عقیدے پر تھے، اگر وہ اس اقرار میں سچے تھے اور ان کا عقیدہ سچا تھا، تو اس رخ موڑنے پر کیا ابراہیم علیہ السلام کی یا نوح علیہ السلام کی یا شعیب علیہ السلام کی تحسین کی جائے گی؟ حالانکہ مشرکین کا تو یہ عقیدہ تھا کہ ساری مخلوق اللہ کی نہیں ہے بلکہ بعض مخلوق ان کے خداؤں کی ہے۔ اسی طرف سے، اسی عقیدے نظریات سے تو ابراہیم رخ موڑ کر حنفی بنے تھے۔
ارے میرے دوستو، وہ خواہ مخواہ کے وکیل لو، اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے ابو لہب اور ابی جال کی وکالت کرنے والوں، اگر مشرکین لا یقولون اللہ میں صادق تھے اور خلق و تدبیر میں وہ شریک نہیں مان رہے تھے اور علم میں اللہ کے شریک ان کو نہیں مان رہے تھے، تو پھر یہ مجھے بتائیں کیا پھر ابراہیم علیہ السلام حنفی کس بات میں بنے تھے؟ انہوں نے کس بات سے رخ موڑا تھا؟ اور اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے حنفی ہونے کا ایک ماڈل اور نمونہ ان کی ذات کو پیش فرما رہا ہے کہ تم ابراہیم کی اولاد سے ہو، دیکھو انہوں نے تو اس رستے سے رخ موڑ لیا تھا، تم ان کی اولاد ہو، تم کیوں نہیں رخ موڑتے؟ تو اگر وہ پہلے ہی لا یقولون اللہ کہنے میں صادق اور ان کا رخ ہی سیدھا تھا، تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ان کا ماڈل کس معنی میں بتا رہا ہے؟ اور ابراہیم کیا حنفی تھے اور حضور کیا حنفی تھے؟ پھر تو ان کو حنفی کہنے کا کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ بڑی دیر ہو گئی ہے حوالہ پڑھے ہوئے، پچھلے پورے پروگرام میں شاید میں نے کوئی حوالہ نہیں پڑھا تھا، یاد تازہ ہو جائے گی ذرا کہ کیا مشرکین یہ مانتے تھے کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ وہ بھی حنفی تھے یا کیوں ان کے موڑا گیا رخ ان کا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے رخ موڑا تھا؟ حافظ ابن تیمیہ کتاب التصوف مجموع الفتاوی کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو مشرکین تھے، کہتے ہیں انہوں نے اخرى دوسرے خدا بنائے تھے، یتخذون ان کو پکڑا ہوا تھا، شرکا انہوں نے شریک بنائے ہوئے تھے، فی ربوبیتی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں، اور وہ رب ہونے میں شریک کا معنی کیا تھا؟ آگے کہتے ہیں بِأَن يَجْعَلُوا غَيْرَهُ رَبًّا بَعْدَ الْكَائِنَاتِ دُونَ مَعَهُ مَا اعْتِرَافِهِمْ بِأَنَّهُ رَبُّ ذَلِكَ الرَّبِّ وَخَالِقُ ذَلِكَ الْخَلْقِ۔ کہتے ہیں مشرکین نے جو شرک کیا تھا، ان کا شرک یہ تھا کہ اللہ کی ربوبیت میں انہوں نے ان کو اللہ کے سوا شریک بنایا ہوا تھا، اور وہ یہ مانتے تھے کہ ربا بعد الکائنات، یہ بعض کائنات کے رب ہیں، اور ساتھ یہ بھی وہ مانتے تھے کہ انہوں نے جو کچھ یہ جو رب ہیں اعتراف کرتے تھے کہ یہ رب ہیں، اور ان سب ربوں کا اصل رب بھی رب ہے۔ یعنی انہوں نے ربوبیت میں شرک کرتے تھے، اور انہوں نے بعض کائنات کو پیدا کیا ہوا ہے، وہ بعض کائنات ان کی ہے، مگر ان کا خالق بھی رب ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ مان رہے ہیں کہ یہ ربوبیت میں شرک کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کہ ان کی اس خلق کا بھی وہی خالق ہے۔ وہ میں نے پچھلے پروگرام میں کسی میں کہا تھا والا ان سالتہم من خلقہم، اگر ان سے پوچھیں کہ تمہارے خداؤں کا خالق کون ہے، لا یقولن اللہ، تو وہ کہیں گے اللہ۔ وہی بات حافظ ابن تیمیہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ مان رہے تھے کہ ہمارے جو خدا ہیں یہ خدا کی ربوبیت میں شریک کر رہے ہیں۔ تو یہاں تو یہ بات ہو گئی۔ اب اسی ربوبیت سے ابراہیم علیہ السلام نے رخ موڑا اور وہ حنفی بنے۔ اب دوسری مثال ایک میں دیتا ہوں، یہ اگلی مثالیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اور بھی دوں گا۔ تسبیح و تحمید قرآن کریم کا ایک مین ٹاپک ہے۔ آپ جگہ جگہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کا بیان ہے، اس کی حمد کا بیان ہے۔ الحمد سبحان اللہ، یعنی جو لفظ میں کہہ رہا ہوں یہ شروع ہی یہاں سے ہو رہا ہے، الحمد سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کا بیان ہے اس کے اندر۔ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو بار بار اس کا ذکر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنی حمد بیان فرماتا ہے، خود اپنی تسبیح بیان فرماتا ہے۔ سب سے پہلے ٹاپ کلاس کی جو حمد اور تسبیح ہے وہ اللہ نے خود اپنی بیان فرمائی ہے۔ ملائکہ اس کی حمد کرتے ہیں، انبیاء اس کی حمد کرتے ہیں، اولیاء اس کی حمد کرتے ہیں، مومنین اس کی حمد کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں یہ کئی مقامات پر صورتوں کے شروع میں ابتدا ہوتی ہے، صورتوں کی
اس آیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یسبحو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد، وہ تسبیح میں کیا کہتے ہیں؟ ساری بادشاہی اسی کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور ساری تعریفیں اس کے لیے ہے، اسی کے لیے ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تسبیح، حمد اور قدرت۔ اچھا، اب تسبیح اور حمد اور قدرت اور ملک، حکومت، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کی ہر چیز بیان کرتی ہے، یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز، اس کی پیدا کی ہوئی ہر چیز، اس کی ہر مخلوق اس کی تسبیح کرتی ہے، اس کے حمد کے گیت گاتی ہے۔ تو تسبیح کا معنی کیا ہے؟ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کرتا ہوں۔ تسبیح کا معنی ہے اس کی تنزیہ بیان کرنا، اس کا منزہ ہونا۔ ویسے یہ میں حوالے پیچھے پڑھ آیا ہوں سارے لغتوں کی کتب سے، تسبیح کسے کہتے ہیں؟ منزہ ہونا، کہ وہ اس سے پاک ہے۔ مثلا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ مشرکین نے یہ کہا کہ جنات اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، اس معنی میں کہ وہ اس کا جز ہیں، وہ اس کی بیٹیاں ہیں اور اس کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جب انہوں نے یہ بیان کیا نا، اب اس کے مقابلے میں اللہ تسبیح بیان فرماتا ہے اس آیت کے آخر میں، خَلَقُوا بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، اس کی بیوی ہو، یعنی وہ اس سے منزہ ہے۔ تو تسبیح کا معنی ہوا اس کی تنزیہ کو بیان کرنا، یعنی ساری مخلوق یہ کہتی ہے، اور وہ خالق خود بھی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ منزہ و پاک ہے اس بات سے کہ اس کی ذات، خلق، تدبیر، علم، قدرت، عبادت میں اس کا کوئی شریک ہے۔ حمد، حمد کا معنی الحمدللہ سے لے، اس آیت کے اندر بھی آ گیا، میں خرے کتنی سینکڑوں آیات پڑھ سکتا تھا اس کے اوپر، لیکن الحمدللہ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ حمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کسی چیز کو دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے، دل کی آواز اس کے نکل آئے، کہ واہ 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 واہ، یہ ہوتی ہے حمد۔ تو حمد کا یوں تعریف ہے اس کے کرتے ہیں کہ اس کی شان اتنی بڑی ہے، وہ اتنی علم و قدرت والا ہے کہ اس نے تنہا ہی اس کائنات کو پیدا فرمایا، وہ تنہائی کائنات کو چلاتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ کمزور نہیں ہے، اور اس کو کسی کی مدد و اعانت کی ضرورت ہو، اور یہ اس کی بڑائی ہے، اور وہ تنہا یہ سب کچھ کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات اور وہ اکیلا چلا رہا ہے، پیدا کیا، اس پہ بے ساختہ نکلتا ہے، واہ 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 واہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مشرکین یہی مانتے تھے اور یہی ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی چلاتا ہے، اور وہ لا یقولن اللہ کہنے میں صادق تھے، تو پھر تسبیح و حمد میں وہ کن لوگوں کا بطلان کیا جا رہا ہے، کن کا رد کیا جا رہا ہے، اور تسبیح کرنے کا اور حمد کرنے کا آخر مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے تسبیح اور حمد کرنے کا؟ تسبیح اور حمد کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو اس کی تسبیح اور حمد، اس کی شان کے گیت گائے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مشرکین اس کی ذات میں، خلق، تدبیر، علم، عبادت میں جو شریک کر رہے تھے نا کہ یہ اس کے معین و مددگار ہیں، اعانت کرتے ہیں، اصل میں سارا جہان، ساری مخلوق اس کی منزہ، اس کی تنزیہ بیان کرتی ہے کہ نہیں 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 نہیں، وہ تو حمد ہے اس کی۔ اب تو 5 سال
کا بچہ بھی اس بات کو سمجھ جائے گا کہ اگر مشرکین لا یکون کہنے میں صادق تھے اور وہ خلق و تدبیر میں اپنے خداؤں کو نعوذ باللہ اس کی ذات کا حصہ مان رہے تھے، جیسے نعوذ باللہ من ذالک وہ مان رہے تھے، اگر وہ نہیں مانتے تھے، اس کا الٹ کر لے، مشرکین اللہ کی ذات میں ان کو حصہ مان رہے تھے، اگر وہ کہنے میں صادق تھے تو پھر یہ بتایا جائے اس تسبیح و حمد میں ان کا رد کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور اگر یہ بات نہ ہو تو تسبیح و حمد کرنے کا اگر کیا فلسفہ ہے جو قرآن کریم کے اندر اتنی زور اور شد و مد سے بیان کیا گیا، حمد کرو، حمد کرو، تسبیح کرو، تسبیح کرو، نماز کے اندر ہر مقام پر حمد و تسبیح ہے۔ اصل میں یہ مشرکین کا رد ہے سارا۔ تو لا یقولون اللہ کہنے میں وہ صادق نہیں تھے، اس لیے جب کوئی بندہ رکوع میں جائے اور وہ کہے سبحان ربی العظیم اور ساتھ یہ سوچ رہا ہو کہ میں نے نماز ختم کر کے کتاب لکھنی ہے اور مشرکین کا دفاع کرنا ہے کہ وہ تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں مان رہے تھے، تو اس کو رکوع کے اندر یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ وہ کہہ تو سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، وہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے اور ساتھ یہ سوچ رہا ہے کہ مشرکین جو تھے وہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتے رہتے تھے، تو پھر تسبیح سمیع اللہ لمن حمدہ وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی العظیم کیوں کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک اور بات سنیے، صمد، تسمید، اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ اس کی صفت ہے، اس کا نام ہے، ہم کہتے ہیں اللہ الصمد۔ اصل میں صمد کا معنی یہ ہوتا ہے بے نیاز، آپ ترجمہ ہم اس کا کرتے ہیں بے نیاز۔ اب بے نیاز کے دو مطلب ہو جاتے ہیں، ایک بے نیاز کا مطلب ہے کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، بس ختم، اس کو کسی سے خیال لگے، نہ 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 نہ، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اس کی رحمت نے تو پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، اس کی رحمت سے تو کائنات چل رہی ہے، یہ نہیں کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ۔ ہاں ایک بات ہے کہ اگر ساری مخلوق اس کی عبادت کرے تو اسے تب کچھ فرق نہیں پڑتا، اگر نہ کرے تو تب بھی کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن یہاں اللہ الصمد جس کانٹینس میں آیا ہے، جس عبارت میں آیا، اس کے بعد لم یلد ولم یولد ہے، اس کے بعد ولم یکن لہ کفوا احد اور قل ھو اللہ احد پہلے، اس میں دیکھیں اب یہ یہاں پر صمد کا معنی ہے بے نیاز، اس بے نیازی کا یہاں معنی یہ ہے کہ وہ تنہا سب کچھ کرتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے کائنات کو چلانے میں، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اس کو کسی کی اعانت کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر ہر اعانت سب سے پہلے انسان کی بیوی کرتی ہے، اس کی اولاد کرتی ہے، کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو حمد فرما کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اس آیت کے اندر شرک فی ذات کا رد کیا، وہاں شرک فی تخلیق کا، شرک فی تدبیر کا رد فرمایا کہ اس میں میرا کوئی معاون و مددگار نہیں اور میں بے نیاز ہوں، میں تنہا پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہوں۔ اس نظریے سے اگر اسماء حسنہ کو آپ دیکھیں، ان کو اسماء حسنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہر اسم کے اندر یہ حسن ہے، سبحان اللہ، ہر اسم کے اندر یہ حسن ہے کہ یہ پانچوں توحیدیں اور اس کے علاوہ بہت سی اس کی صفات ایک ایک نام کے اندر پوشیدہ ہیں، بلکہ اس کا ایک نام اتنا بڑا ہوتا ہے، کوئی بھی ایک نام لے لیں اسماء حسنہ میں سے، پوری اس کی ذات و صفات اس نام کے اندر جہاں تک انسان کے لیے ممکن ہے، جتنا علم اس کو سمجھ آ جائے گا، ایک اسم کے اندر کوئی نام لے لیں، حلیم، غفار، حمید، کوئی نام اس کا لے لیں، خالق، مدبر، کوئی نام لے لیں، تو وہ ہر نام کے اندر اس کی علم و قدرت اور اس کے کمالات، اس کا منزہ ہونا ہر نام کے اندر آ جاتا ہے۔ اس لیے پھر ان کو کہا جاتا ہے اسماء حسنہ۔ اگر آپ سورہ طٰہٰ کو پڑھیں ابتدا سے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پوری علم و قدرت کو بیان فرمایا، اپنا علم اور قدرت، اپنی شان، کمالات بیان کرنے کے بعد چند آیتوں کے بعد آگے آتا ہے کہ یہ میں شانوں کا مالک ہوں، یہ میرا علم ہے، یہ میں کرتا ہوں، اور آخر میں فرمایا
اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا بنا کوئی اور اللہ ہو سکتا ہے؟ لہ الاسماء الحسنی، اس کا کوئی نام بھی پڑھ لو تو یہ جتنے میرے کمالات ہیں میرے ہر نام میں تمہیں نظر آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر مشرکین لا یکون اللہ کہنے میں صادق تھے تو اسماء حسنہ کا حسن کیسے نظر آئے گا؟ واہ، اسماء حسنہ کو حسنہ کیسے کہیں گے؟ صمد کو حسنہ کہہ کے دکھائیں اور جتنے نام ہے خالق کو حسنہ کہہ کے دکھائیں، پھر اسماء حسن کا حسن تمہیں کیسے نظر آئے گا؟ اگر مشرکین کو یہ کہہ دیا جائے کہ وہ اسماء حسنہ کا حسن مانتے تھے اور ان کا وہ عقیدہ تھا اور وہ دل و جان سے مانتے تھے، تو یارو پھر اسماء حسنہ کو حسن کس چیز کا حسن ظاہر ہو رہا ہے؟ اس چیز کا ظاہر ہو رہا ہے جس کا 700 سال سے ایک پیٹا جاتا ہے جس کے اوپر کہ ہاں مشرک وہ یہ کہتے تھے یا اللہ ہماری دعا کو نبیوں ولیوں کے صدقے قبول کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہ تھا ان کا شرک، یہ تھی الوہیت، اور بس باقی تو وہ پکے موحد تھے۔ یہ حوالے میں پڑھ رہا ہوں، میں عقلی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اسماء حسنہ کو حسنہ کہہ کے دکھائیں نہ بھائی، اسماء حسنہ کا معنی یہ ہے کہ ہر اسم کے اندر اس کی علم و قدرت کا حسن ہے، اس کی حلم کا حسن ہے، اس کی عطا کا حسن ہے۔ معنی یہ ہے وہ دیتا ہے، یہ نہیں دیتے، اس نے پیدا کیا ہے، انہوں نے نہیں، وہ جانتا ہے، یہ لات منات عزا نہیں جانتے۔ یہ ہے اسماء حسنہ۔ اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو۔ قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا انت، ایک جگہ ہے لا الہ الا انا، کہیں ہے لا الہ الا ہو، اسی طریقے سے یہ سارے آتے ہیں، وہ ضمیر کے ساتھ آتے ہیں، خطاب کے ساتھ ہے، تکلم کے ساتھ ہے، تو یہ قرآن کریم میں بار بار آیا ہے۔ انتا، اور انبیاء اسی کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہ آپ سب احباب کو پتہ ہے اس کے بارے میں۔ لا الہ الا انت، ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے میں آتا ہے لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت، لا الہ الا انا، لا الہ الا ہو۔ تو ان کلمات میں اب ان کلمات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اثبات ہے، اور اللہ کے سوا غیر کی اس ذات، اس کی ذات خلق، تدبیر، علم و قدرت، عبادت، شراکت میں رد ہے، اور یہی کلمہ پڑھ کر ایک غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے اور مشرک سے مومن بنتا ہے۔ کب؟ جب وہ کہتا ہے لا الہ الا انت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یعنی جب وہ لا الہ الا انت کہتا ہے تو وہ مومن بنتا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد جب وہ یہ اعلان کرتا کہ نہیں، بس وہ ایک ہے، اپنی ذات میں، خلق، تدبیر، علم، عبادت میں بس وہ ایک ہے۔ اور اگر مشرکین پہلے ہی لا یقولن اللہ کے قائل تھے اور وہ خلق و تدبیر میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مان ہی نہیں رہے تھے، مان ہی نہیں رہا تھا، تو پھر مجھے یہ بات بتائی جائے تو کیا پھر بھی اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت رہے گی مشرک کو، کافر کو؟ یعنی جو حضور کے پاس آتے حضور فرماتا لا الہ الا اللہ پڑھو، تو اگر وہ پہلے ہی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، ان کی صرف اتنی سی غلطی تھی کہ وہ وسیلے سے دعا کرتے تھے، تو حضور ان کے فرماتے سنو، وسیلے سے دعا کرنی آج کے بعد ختم، ربوبیت میں تو تمہارا پہلا ہی کام ٹھیک ہے، ان کو لا الہ پڑھانے کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو اتنی بار لا الہ الا انا اور وہ سارے کلمات الا ہو ان کے قرآن کے اندر اتنا بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر مشرک ایسے ہی مانتے ہوتے تو حضور کو ان کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، اور وہ کلمہ پڑھ کر بلیو کیا کرتے تھے، کیا مان رہے تھے کلمہ پڑھ کر، اگر وہ ساری چیزوں پر لا یقولون اللہ کہنے میں وہ پہلے ہی صادق تھے۔ ایک مثال اور، قرآن کریم کے اندر 6,500 کے قریب قرآن کریم کی آیات ہیں، اور آیات جمع ہے اور آیت اس کا واحد ہے، جیسے ہم جانتے ہیں سارے اس بات کو۔ آیت کا کیا معنی ہوتا ہے اس پر میں تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، بڑا کمال ہے اس کا معنی، لیکن اس وقت وہ ساری چیزیں میں بیان نہیں کرتا، صرف جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ ایک بات ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی اور علامت۔
मोटा माना मैं बताता हूँ, आम फहम, निशानी और अलामत। और जो अलामत और निशानी होती है वो किस चीज़ की निशानी होती है? वो किसी अगली चीज़ का पता देती है, मालूमात फराहम करती है। मसलन मैं बर्मिंघम से अपने घर जाने के लिए यहाँ से मैं निकलूँगा टीवी स्टेशन से, तो मैं राइट टर्निंग लूँगा, आगे मोटरवे आ जाएगा M5, वहाँ राउंड अबाउट होगा और वहाँ एक अलामत होगी, अरबी में उसको कहेंगे आयत होगी, लिखा होगा M5 वेस्ट। अच्छा, जब वो M5 वेस्ट लिखा होगा तो वो अलामत होगी M5 वेस्ट। अब इसका मतलब क्या है कि वो अलामत और साइन मुझे पता दे रही है इस बात का कि तुम्हारा शहर इस तरफ है। अब वो खुद तो मकसूद नहीं है साइन, अब जो उससे अगली मालूमात मिल रही है ना, वो मकसूद होती है। यानी आयत से, किसी अलामत से, निशानी से किसी अगली बात का पता चल रहा होता है, किसी और बात की मारिफत हो रही होती है, किसी और बात का इल्म मिल रहा होता है। तो आयत आपको आगे किसी चीज़ का बता रही होती है। इसको मैं आसान करने के लिए मैंने एक मिसाल लिखी है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ सफ़र फरमा रहे हैं मिस्र की जानिब, मदियन से। रस्ते में उनका वाक़या कुरान करीम में नमल में भी आता है, तौहा में भी आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारा सआतीकुम मिनहा बिखबरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्तलून। वो फरमाते हैं, वाक़या याद करें जब मूसा ने अपनी अहलिया से फरमाया कि मैंने एक आग देखी है, और मैंने एक आग देखी है, अन करीब मैं तुम्हारे पास इसमें से कोई खबर लाता हूँ, या तुम्हें कोई चमकता हुआ अंगारा ला देता हूँ कि ताकि तुम भी उसकी हरारत से तप उठो। नज़र आई है आग मूसा अलैहिस्सलाम को। अब जब वो आग नज़र आई तो आग के बाद क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम उससे एक चीज़ अखज़ कर रहे हैं। फरमाते हैं रास्ता भूले हुए थे, तो फरमाते हैं आग जो नज़र आई है ना, मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ खबर लाता हूँ। क्या खबर लाता हूँ? मैं सिर्फ ज़ाहिरी माने कर रहा हूँ, वरना डीप तो कमाल हो गई। यहाँ पर रूहुल बयान को पढ़ें। यहाँ पर उन्होंने कहा मैं जाता हूँ वहाँ से खबर लाता हूँ इस बात की कि ये रास्ता किस तरफ है। अब आग थी अलामत, मगर असल मकसूद क्या था? रास्ता दरियाफ़त करना। यहाँ थी ठंडक। वो फरमाते हैं मैं वहाँ से आग नज़र आई है तो मैं आग ले आऊँ ताकि उसको जलाएं और अपनी जो सर्दी है ना उसको दूर करें। अब यहाँ देखें, आग थी सिर्फ अलामत और उसके आगे मकसूद क्या था? कुछ और आगे मकसूद था। अब आयत का माना है निशानी। अब रोशनी को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अगली बात समझी वो ये थी कि जहाँ आग और रोशनी है वहाँ कोई ना कोई इंसान ज़रूर होगा। तो आग या रोशनी एक अलामत थी किसी इंसान तक पहुँचने की, या आग मकसूद थी कि मैं कुछ ले आऊँ और उससे हमारी सर्दी दूर हो। अब आयत का माना मैंने इन दोनों के दो मिसालों से, इस मिसाल से आपके सामने वाज़ेह कर दिया। इस तरह कुरान की आयत को भी आयत कहा जाता है। इसका मतलब भी यही है कि हर आयत में अल्लाह की इल्म कुदरत, वाह वाह वाह, पढ़े ना आयत को तो मज़ा आ जाए। किसी आयत को, हर आयत में अल्लाह की इल्म कुदरत और दीगर सिफात का बयान होता है। और हर आयत से यही बात पता चलती है कि वो तने तन्हा कायनात का खालिक है, चलाने वाला है, जानने वाला है और वही इबादत का मुस्तहिक है और उसका कोई शरीक नहीं। आयत को पढ़कर उसकी वहदानियत का इल्म होता है और मुशरिकीन और कुफ़ार के अकायद का रद्द होता है कि जो वो मान रहे होते हैं वो नहीं, उनके सामने अंधेरा है। आयत रोशनी बन के हमारे सामने आती है और अल्लाह ताला की वहदानियत और उसके इल्म कुदरत की खबर देती है। इसलिए आयत को आयत कहते हैं कि ये अलामत है अल्लाह की वहदानियत की, उसके इल्म की और उसकी कुदरत की। और ये दिखाता कौन है? चूंकि ये है रोशनी आयत, कुरान है नूर। अब इसको दिखाता कौन है?
قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں نے ایک نور بھیجا ہے، وہ نور تمہیں ایک اگلا نور دکھاتا ہے جو آیت ہے، اور آیت کے اندر سے تمہیں ایک اور روشنی ملتی ہے، اور وہ روشنی ہے معرفت خداوندی کی، اور وہ روشنی۔ اور سوچیں، اب میں اس بات پر آتا ہوں، نتیجہ اس کا نکالتے ہیں۔ اور اگر مشرکین کے لیے یہ مان لیا جائے کہ وہ خلق و تدبیر میں اللہ کے ساتھ کسی کو کوئی شریک نہیں مانتے تھے، تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر آیت کو آیت کیوں کہتے ہیں، اور آیت کس چیز کی خبر دے رہی ہے، وہ آیت کس کا بطلان کر رہی ہے، آیت کس کا رد کر رہی ہے، آیت کس پر تعریض کر رہی ہے؟ کیونکہ بقول خارج مشرکین لا یقول اللہ کہنے میں صادق مومن موحد تھے، تو پھر آیت کو آیت کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ آیت کو اس لیے آیت کہا جاتا ہے کہ وہ آیت خدا کی وحدانیت، ذات، خلق، تدبیر، علم، عبادت کی تو خبر دے رہی ہے۔ پھر آیت کو آیت کہنے کا کیا مقصد ہے؟ اب یہاں ایک میں اپنا آپ کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن آج سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے، کچھ 2 مہینے کی 1.5 مہینے کی بات ہوگی، میں آج کے پروگرام کے لیے یہ عقلی دلائل لکھ رہا تھا، اور یہ میرے سامنے لکھے ہوئے پڑے ہیں۔ ان دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمایا، میری بیٹی میمونہ اور اس کا شوہر فہیم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اولاد عطا فرمائی، ایک بیٹی عطا فرمائی، ان کے گھر میں بیٹی ہوئی۔ جب وہ بیٹی اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی تو اس وقت میں یہ سطور لکھ رہا تھا، تو اس سے ہفتہ پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ اس کا نام کیا رکھا جائے۔ اب وہ فہیم بیٹا بھی سوچ رہا تھا، میمونہ بھی سوچ رہی تھی، دوسرے گھر والے بھی سوچ رہے تھے کیا نام، میں کوئی اپنا اوپینین نہیں دے رہا تھا۔ تو وہ جو میری بیٹی میمونہ ہے، اس کی جو ساس ہے، اس کو وہ ساس نہیں کہتی، ماما کہتی ہیں ہمیشہ، وہ ماما نے یہ بات کہی۔ تو جب میں یہ لائنیں لکھ رہا تھا اس وقت ماما کا فون آیا، یعنی میری ماما نہیں، میری بیٹی کی ماما جو ہے، ماما کا فون آیا، فہیم کی والدہ کا۔ انہوں نے کہا کہ میں دادی ہوں اور میرا ایک حق بنتا ہے کہ میں آپ کو تجویز دوں، میں چاہتی ہوں کہ اس بچی کا نام آیت رکھا جائے، اور وہ آیت ہو آیا ہو، یعنی 3 اعتبار سے اس کو بلایا جائے۔ ادھر سے میں نے یہ لائنیں ختم کی، یہ جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں۔ جب وہ ٹیلی فون آیا تو مجھے میری اہلیہ نے پوچھا، بچی نے پوچھا کیا، تو میں نے کہا یہ تو لگتا یوں ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ میں آیت کی تفصیل لکھ رہا ہوں، اور ادھر سے یہ سجیشن آ گئی کہ اس کا نام آیا رکھیں، تو اس کا نام ہم نے آیا رکھ دیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اور اس پروگرام کے دوران کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس میری نواسی کو ایسی آیت بنائے، ایسی آیا بنائے کہ قرآن کی آیتوں کا اللہ اسے علم دے، اور وہ خدا کی وحدانیت جو ہے وہ لوگوں کو بتائے اور آیتوں کا مطلب سمجھائے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا لا یقولن اللہ میں وہ صادق تھے، وہ بات بھی درمیان میں آئے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت کو اپنے کلام پاک کی آیتوں کی روشنی عطا فرمائے۔ تو اس دن ہم نے اس کا نام آیت رکھا۔ تو یہ بات دعا کے لیے میں نے کہہ دیا، اور یہ تحدیث نعمت کے طور پہ بھی کہہ رہا ہوں، اس لیے اس دلیل کو میں عام دلیل نہیں سمجھ رہا، میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ میرا اللہ، میرا مولا اسے اتنی آسان فرما دے گا کہ وہ لوگوں تک عام فہم ہو کر پہنچ جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری نواسی آیت کو اتنی توفیق دے کہ وہ بھی کل کو قرآن کی آیتوں کے بارے میں بتائے، اور کبھی یہ بتائے، اللہ اسے علم دے کہ میرا نانا تھا، پتہ نہیں اس نے اس وقت تک ہماری زندگی ہوگی نہیں کہ وہ آیتوں کی یہ مطلب بتاتا تھا، میں آیتوں کے یہ مطلب بتاتی ہوں۔ تو اب پھر میں واپس اس بات پر آتا ہوں کہ آیت کو آیت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کسی اگلی چیز کی خبر دے رہی ہوتی ہے۔ اب مجھے آیت کو آیت کہہ کے بتاؤ، اگر ان کو لا یقولن اللہ کہنے میں صادق ثابت کر دو، اور پھر یہ کہو کہ وہ تو پہلے ہی مانتے تھے، نہ ان کو حنیف کہا جائے گا، نہ تسبیح و تحمد کا کوئی مطلب رہے گا، نہ تحمید کا رہے گا، نہ آیت کو آیت کہہ سکیں گے۔ اب ایک اور مثال سنیے، بچی کا نام آیت رکھنے کے بعد اب دوسری دلیل جو اس وقت میرے ذہن میں تھی اور جو میں نے لکھی اور میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ تھی، اس کی ہیڈنگ میں نے لکھی، کیا ان کا غصہ بے جا ہے؟
اس کا کیا مطلب کہ کیا ان کا غصہ بے جا ہے؟ وہ معنی اس کا یہ ہے کہ سورہ مریم کے اندر آیت 86 سے لے کر 92 تک مشرکین کا پوری صورت اسی طرح ہے، ابتدا میں عیسائیوں کی بات ہے، رد آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور وہ مشرک کافر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان نے کوئی اولاد بنائی ہے۔ چونکہ ولد کا لفظ آپ دیکھیں مفردات امام راغب اصفہانی میں، تو ولد کا مطلب ایک کے لیے بھی آتا ہے اور اولاد کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اب یہ کنٹینس میں ہوتا ہے کہ ولد کہاں آیا ہے۔ اگر تو ولد کا لفظ ہو عیسائیوں کے لیے تو وہاں معنی ہوگا بیٹا، اور اگر وہ لفظ ہو مشرکین کے لیے تو وہاں بیٹا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک بیٹا تھوڑا مانتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ تھوڑا مانتے ہیں، وہ تو مانتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ انہوں نے تو ٹنوں کے ٹن خدا کی اولاد کے نعوذ باللہ مان لیے، تاروں کے پیچھے، سورج کے پیچھے، جنات کی صورت میں۔ وہ تو اس لیے جب مشرکین کے لیے ولد کا لفظ آئے گا تو امام راغب اصفہانی نے وہ جو ولد کا معنی بیان کیا، اس کا معنی اولاد بھی ہے، تو یہاں پر اس کا معنی بیٹا نہیں ہوگا، یہاں اس کا معنی ہوگا اولاد۔ یہ بڑی باریک سی میں نے بات کی ہے۔ بہت سارے قرآن کریم کا ترجمہ کرنے والے جب وہ ولد کا لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ مکی صورتوں میں مشرکین کے لیے جب ولد کا لفظ آتا ہے تو وہاں بھی اس کا مطلب وہ سنگل بیٹا ہی کر دیتے ہیں، اور جو میں ترجمہ کر رہا ہوں یہاں بھی سنگل بیٹا ہی لکھا ہوا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بڑی پاورفل اور جلالی آیت ہے، یہ کمال جلالی آیت ہے۔ لقد جی، اور لفظ سنیں اس کے، سبحان اللہ، لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ یہ 3 بار ولد 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 کا لفظ آیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میں لفظ با لفظ ترجمہ پڑھوں گا تاکہ میں اپنی بات آسانی سے سمجھا سکوں۔ اے مشرکو، ان کا رد ہو رہا ہے، بے شک تم بہت ہی سخت اور عجیب بات زبان پر لائے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور کافر کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اپنے لیے اولاد بنائی، اور اے مشرکو بے شک تم بہت ہی سخت اور عجیب بات زبان پر لائے ہو، تم نے بڑی سخت بات کہی ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اس بات سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں۔ اللہ اکبر۔ تمہاری اس بات پر آسمان کو اتنا غصہ آیا ہے کہ جو تم نے اولاد بنائی ہے نا خدا کی، اس پر خدا آسمان کو اتنا غصہ آیا ہے کہ وہ غصے سے پھٹ، اب کہتے ہیں نا فلاں کو اتنا غصہ ہے کہ وہ غصے سے پھٹ رہا ہے۔ یہ محاورے قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے، اس کے اندر محاورے بڑے ہیں، تو لوگ جب ہم ترجمہ اس کا پڑھتے ہیں تو وہ لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں تو محاورے سے وہ سمجھ نہیں آتی بات، وہ لفظی ترجمے سے بات سمجھ نہیں آتی۔ انشاءاللہ اللہ مجھے وقت دے تو وہ قرآن کریم کے محاورے کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہاں اس کے عرب کے حساب سے کیا معنی بنتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایک محاورہ ہے کہ غصے سے بندہ فلانا پھٹ رہا ہے، کسی بات پہ اس کو غصہ آ رہا ہے۔ اب آسمانوں کو کیوں غصہ آ رہا ہے؟ اس بات سے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا خدا کی اولاد، اس پہ غصہ آیا آسمانوں کو اتنا کہ ابھی وہ پھٹ جائیں، اور زمین کو اتنا غصہ کہ وہ پھٹ جائے، وہ بھی شک ہو جائے، اور پہاڑوں کو اتنا غصہ کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، اس لیے کہ مشرکین نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیا کہ اس کی اولاد ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور رحمان کی یہ شان شایان نہیں کہ اس کی اولاد ہو۔
کیوں؟ وہ تو تنے تنہا کر سکتا ہے سارا، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی مشرکین و کفار کی یہ بات کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ اتنی عجیب بات کہ زمین و آسمان غصے سے پھٹ جائیں۔ پھٹنے کا معنی یہ ہے کہ کچھ چیز اتنی بڑھ چکی ہو کہ اس میں اب مزید گنجائش باقی نہ رہے۔ تو مشرکین کا جنات کو اللہ کی ذات کا جز ماننا یہ ایسی نفرت والی بات تھی کہ قریب ہے کہ زمین و آسمان غصے اور نفرت سے پھٹ پڑیں۔ اور چونکہ اس سے پہلے شفاعت کی بات آئی ہے، لا یملکون الشفاعۃ، تو یہ تب ہی کہا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے خداؤں کو اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی تخلیق تدبیر میں شریک مانے۔ تو یہاں شرک فی ذات، شرک فی الخلق، شرک فی تدبیر کا بیان ہے۔ اس سب میں شراکت ماننے کی وجہ سے ان کو اس قدر اتنا شدید غصہ آ رہا ہے کہ قرآن میں ہے کہ اتنی اہمیت اور کسی بات کو نہیں دی گئی جتنی اس بات کو دی گئی ہے، کیونکہ یہاں اللہ کی شان کا معاملہ تھا۔ اور اگر مشرکین لا یقولن اللہ کہنے میں صادق تھے اور صحیح معنوں میں قائل تھے تو یہ زمین و آسمان کا غصہ تو بے جا ہو جائے گا۔ حالانکہ ان کا غصہ بے جا نہیں، اللہ نے ان کے غصے کو قرآن کی آیت بنا کر بیان فرمایا۔ اور ان کا غصہ آخر کس کے خلاف تھا؟ ان کو غصہ ان مشرکین کے خلاف تھا۔ اور وہ کیوں غصہ تھا؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد مان رہے تھے۔ اس لیے میں نے اس کی ایڈنگ دی، کیا ان کا غصہ بے جا تھا؟ اب زمین کو غصہ مشرکین پر، آسمان کو غصہ مشرکین پر، پہاڑوں کو غصہ مشرکین پر، تمام مخلوق پھٹے جا رہے ہیں اس بات سے کہ انہوں نے خدا کی ذات کا جز بنا دیا اور یہ کہا کہ خدا تنے تنہا کچھ کر نہیں سکتا۔ تو یہ ہمارے دوست زور لگا رہے ہیں کہ نہیں، وہ تو مانتے تھے کہ تنے تنہا وہ خدا کرتا ہے، اس بات میں تو ان کو تو کچھ خیال ہی نہیں ہوا، اور وہ نہیں وہ تو نہیں، ایسا نہیں۔ ابھی میں ابن تیمیہ کی عبارت میں نے ابتدا میں پڑھی تھی، اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ شرکاء ربوبیت بأن یجعلوا غیرہ ربا بعد الکائنات دون ما اعترافہم بأنہ رب ذلک الرجل وخالق ذلک الخلق۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کائنات کے اور رب بھی ہیں۔ اب یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں حافظ ابن تیمیہ، کہ وہ یہ مان رہے ہیں کہ کائنات کے اور رب بھی ہیں، اور ان ربوں کا رب بھی یہ رب ہے، اور ان کے اندر وہ ذاتی طاقت اور ذاتی قوت بھی مان رہے ہیں، اور وہ ذاتی قوت بھی مان رہے ہیں کہ نہیں، ان کے اندر ذاتی قوت ہے۔ جب ان کی وہ ذاتی قوت کو مان رہے ہیں تو اب زمین و آسمان کو غصہ نہ آئے تو کیا ہو؟ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ربوبیت میں شرک کرتے تھے، اور ربوبیت میں اگر شرک نہ کرتے ہوں تو نہ تسبیح کی ضرورت، نہ حمد کی ضرورت ان کے خلاف۔ ویسے اللہ کی حمد اور تسبیح ویسے کرنا یہ الگ بات ہے، اور وہ اللہ اپنی تسبیح فرماتا ہے، حمد اپنی کرتا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور بڑی سوچنے کی قابل ہے، وہ یہ کہ اب قرآن کریم میں جب آپ تسبیح اور حمد کے لفظ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جنہوں نے یہ پروگرام دیکھا ہے وہ تسبیح اور حمد کے اوپر ضرور رکا کریں گے۔ سب سے پہلے تسبیح اور حمد کا لفظ کہاں آیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ بقرہ میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں خلیفہ پیدا کرنے لگا ہوں۔ تو دیکھیں ملائکہ کیا کہتے ہیں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اب جو ملائکہ نے یہ کہا تھا کہ یہ انسان تو خلیفہ ایسا پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اس سے مراد ملائکہ کی کیا تھی؟ کیا وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ نوح علیہ السلام فساد کریں گے زمین کے اندر، نعوذ باللہ؟ کیا وہ یہ کہنا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام فساد کریں گے، خون بہائیں گے؟ کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنا چاہتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، ان کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ نہیں، کن کے بارے میں کہہ رہے تھے؟
وہ کہہ رہے تھے ابو جہل کے بارے میں، وہ کہہ رہے تھے ابو لہب کے بارے میں، وہ کہہ رہے تھے عتبہ کے بارے میں، وہ کہہ رہے تھے ولید بن مغیرہ کے بارے میں، وہ کہہ رہے تھے فرعون کے بارے میں، وہ کہہ رہے تھے نمرود کے بارے میں، وہ کفار و مشرکین کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فساد کریں گے اور یہ خون بہائیں گے۔ اس یہی وجہ ہے کہ جتنے نبی آئے نا وہ فسادی نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے تو خود آ کے یہ سب سے پہلے جو انہوں نے تبلیغ کی ان میں تھا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ، فساد نہ کرو۔ تو جو فساد سے روک رہے ہیں بھلا وہ تو فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ اب انبیاء اور اولیاء وہ تو فسادی نہیں، وہ مومن نہیں، وہ خون بھی نہیں بہاتے۔ اب وہ خون بہانے کا یہ مطلب آپس میں کوئی لڑائی ہو جائے وہ اس وقت زیر بحث مسئلہ نہیں۔ اچھا، یہاں پر فساد کا بھی مطلب وہ توحید کا مسئلہ ہی ہے۔ اب جب فرشتے کہتے ہیں نا، ذکر ہوا ہے انسانوں کا، ذکر ہوا ہے کفار مشرکین کا، ان کا ذکر ان کی قبیح باتوں کو بیان کرنے کے بعد فوراً ملائکہ یوں کہتے ہیں وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور آگے کیا کہتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہیں تیری تسبیح کرنے والے، ہم ہیں تیری حمد بیان کرنے والے، ہم ہیں تیری تقدیس بیان کرنے والے۔ تو انہوں نے 3 باتیں ملائکہ نے کہیں۔ اب یہ ملائکہ نے کن کو سامنے رکھ کے کہا تھا؟ بڑی غور کی بات ہے، میری نہیں غور کی بات، قرآن کی۔ ذکر ہو رہا ہے ولید بن مغیرہ کا، ذکر ہو رہا ہے فرعون اور نمرود کا، اس کے مقابلے میں ملائکہ کہہ رہے ہیں ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ تیری کوئی اولاد نہیں، تو تنے تنہا پیدا کرنے والا، چلانے والا، جاننے والا ہے، واہ 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 تیری یہ شان، تو قدوس ہے، تیری تقدیس ہے، تیری پاکی ہے۔ اب ایک طرف مشرک ہیں اور دوسری ان کا ایک عقیدہ ہے، اس عقیدے کا ملائکہ آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی رد کر رہے ہیں، کہتے ہیں مولا یہ وہ لوگ ہوں گے جو تیری ذات میں شریک کریں گے، بیٹے بیٹیاں بنائیں گے، یہ کہیں گے، ہم آج سے ان کا رد کرتے ہیں، پہلے سے رد کر رہے ہیں، زمین و آسمان ان کا رد کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ان کے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہنے کا رد کہ وہ کاذب تھے، صادق نہیں تھے، ملائکہ کر رہے ہیں، زمین و آسمان کی ہر چیز کر رہی ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ربوبیت میں شرک نہیں ہوا، اور وہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہنے میں صادق تھے۔ قاضی شوکانی کہتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، انہوں نے اللہ کے مقابل بنا لیے، اللہ کے مقابل۔ اس کی تفسیر میں قاضی شوکانی سورہ ابراہیم کی تفسیر میں کہتے ہیں جعلوا للہ شرکا فی الربوبیت او فی التسمیت وہی الاسنام، انہوں نے ربوبیت کے اندر اللہ کے مقابلے میں خدا کے شریک بنایا، بتوں کو، اصنام کو۔ یہ ربوبیت کے اندر شرک تھا۔ جب یہ ربوبیت کے اندر شرک تھا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو پھر لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہنے میں وہ صادق کیسے ہو گئے؟ یہ 2 پروگراموں کے اندر میں نے عقلی دلیلیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ یا رب العالمین یہ میری 2 پروگراموں کی جو عقلی دلیلیں ہیں اگر یہ صحیح ہیں تو ان کو قبول فرما، اس کے بیان کرتے ہوئے جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس کو معاف فرما۔ اگلے پروگرام میں ان پر کچھ چند اور باتیں ہیں انشاءاللہ وہ کروں گا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔